अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अदालती मवाद पर हुकूमत को इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और शिकस्त का सामना आज करना पड़ा उस वक्त जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की दफ़ात ख़ारिज करने का हुक्म देते हुए मुकदमा आम अदालत में भेजने का हुक्म जारी किया। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इमरान खान के चीफ़ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल, जिनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा बनाया गया था एक बयानिया जारी करने पर, जो उन्होंने पाकिस्तान के मारूफ चैनल पर जारी किया, बयानिया दिया, ये बयान दिया कि फ़ौज के एहलकार और अफसरान अपने आला अफसरान की जनरल्स की हर बात और हर हुक्म बनवान तस्लीम ना करें, बल्कि वो इस बात का जायज़ा लें कि क्या ये हुक्म आईन और कानून के तहत दुरुस्त है या नहीं, और उन्हें उकसाने की कोशिश की जो बगावत के ज़ुमरे में हुकूमत के मुताबिक आता है, जिस पर एक मुकदमा दर्ज किया गया और शहबाज गिल की गिरफ़्तारी का हुक्म इक़दाम उठाया गया। शहबाज गिल गिरफ़्तार हो गए। शहबाज गिल का पुलिस ने जिस्मानी रिमांड लिया और फिर उसके बाद दोबारा एक दफ़ा जिस्मानी रिमांड की सज़ा मुस्तरद हुई, उन्हें जेल भेजा गया और वापस जिस्मानी रिमांड ज़ेबा चौधरी मजिस्ट्रेट ने दिया, जिस पर उन्हें जेल से वापस लाया गया। इस पर इमरान खान साहब शदीद गुस्से में थे। उन्होंने F9 पार्क में एक जलसा किया और उस जलसे में मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी साहिबा को, जो कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट थी, वैसे कोई एडिशनल सेशन जज हैं, ये धमकियां दी और ये कहा कि हम और मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी, हम तुम्हारे ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, हम IG को भी देख लेंगे और हम उस DIG को भी देख लेंगे। अच्छा, इन धमकी और ये माहौल वो था। ये मैं बता रहा हूँ कि माहौल इसलिए बता रहा हूँ, वाक़ई इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इस तज़किये में उसको लिंक करूँगा एक कानूनी प्रपोजिशन के साथ, कि माहौल ये था कि PTI के मुताबिक तो F9 पार्क में लाखों अफराद मौजूद थे, लेकिन अगर लाखों की एक डेलीगेशन में ना भी जाएं तो हज़ारों थे, चार्ज थे, नारेबाजी कर रहे थे, और इमरान खान साहब उस मॉब से ज़्यादा चार्ज थे और गुस्से में थे जब उन्होंने ये ऐलान किया कि वो मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी को और IG को और DIG को नहीं छोड़ेंगे। इस बयान पर इमरान खान के ख़िलाफ़ न सिर्फ तौहीन अदालत का मुकदमा दर्ज किया गया, बल्कि सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी, जिसको कहते हैं दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज किया गया, और साथ इसमें इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ा 7 भी लगाई गई। वो इस तनाज़ुर में लगाई गई कि इमरान खान ने रियासती पुलिस को और जुडिशरी को और एक मोहतरम जज को धमकियां दी। इस पर एक पुलिस की GIT भी बनी, जिसने तहकीकात की और तहकीकात में उसने ये दफ़ा बरकरार रखी और होल्ड किया कि दहशतगर्दी की दफ़ात बनती हैं और लगनी चाहिए। इसको चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसने जायज़ा लिया इस GIT की रिपोर्ट का, और जस्टिस अतर अमीनुल्लाह साहब ने यह करार दिया कि ये कहना अगरचे गलत था, ये धमकियाँ गलत थीं, लेकिन इसको दहशतगर्दी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। नाज़रीन, अदालत ने फ़ैसला दे दिया, अदालत की जवाबदीद है, अदालत का अख्तियार है, लेकिन जब फ़ैसला आ जाए तो फिर वो प्रॉपर्टी होती है पब्लिक की और उस पर तबसरा हो सकता है। नाज़रीन, होता यह है कि जब भी कोई केस होता है, जैसे कि कोई मर्डर का केस हो इवन, या रेप का हो, तो उसमें अदालत हालात और वाक़यात का जायज़ा लेती है और इंटेंशन देखती है कि किसकी क्या थी, यानी सोच क्या थी, माइंडसेट क्या था। वैसे तो मर्डर के केस में भी कोई भी मुजरिम जो है या मुलजिम ऐसा पोला चूचा बन के अदालत के सामने खड़ा होता है कि जैसे उससे ज़्यादा बड़ा फरिश्ता ही कोई नहीं है, लेकिन देखा जाता है कि क्या ये वाकई मर्डर तैश में, गुस्से में, बाई प्लानिंग हुआ, पिस्तौल ख़रीदी गई, गया वहाँ पे उसको निशाना बनाया, उसको इरादा कत्ल लेकर घर से निकला और मारा, या वहाँ पे अचानक आते जाते रास्ते में मुठभेड़ हुई, लड़ाई हो गई और एक ने गाली दी, दूसरे ने गाली दी, एक ने पत्थर मारा, दूसरे ने डंडा मारा, सर फटा और बंदा मर गया, और या तीसरा ये कि तफाकिया गोली चली और बंदा मर गया। हालांकि नतीजा एक ही है कि बंदा मर गया, यानी इंसान का कत्ल हो गया, लेकिन हालात और वाक़यात और नीयत क्या थी। अगर नीयत मारने की और थी और बाई प्लानिंग मारा गया तो सज़ाए मौत है। इत्तफ़ाक़िया झगड़े से हुआ
تو سزا کم ہے، عمر قید ہو سکتی ہے، اور بالکل ہی اگر اتفاقیہ گولی چلی ہے، کوئی نیت نہیں تھی، کوئی دشمنی نہیں تھی، تو ملزم بری بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی جب ایک یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کا جائزہ لینا تو بنتا تھا، جیسا کہ جے آئی ٹی نے جائزہ لیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، پس منظر میں شہباز گل کیس تھا جس پر عمران خان بھی غصے میں تھے اور پی ٹی آئی کے سپورٹر بھی غصے میں تھے۔ اس پر جب ان کا دوبارہ ریمانڈ دیا گیا تو ان کا غصہ اور زیادہ شدید ہو گیا، اور اس غصے میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم پولیس کو بھی دیکھ لیں گے، آئی جی کو بھی دیکھ لیں گے، ڈی آئی جی کو بھی دیکھ لیں گے، اور زیبا چودھری کے خلاف بھی ایکشن لیں گے۔ اور یہ وہ ماحول تھا جس میں پی ٹی آئی کے سپورٹر فلی چارج بھی تھے اور غصے میں بھی تھے، اور خود خان صاحب بھی غصے میں بھی تھے اور بہت تیش میں یہ خطاب فرما رہے تھے۔ ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ جو موب ہے، ایک ہجوم ہے عوام کا، اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، غیر پڑھے لکھے بھی ہیں، جذباتی بھی ہیں، ناسمجھ بھی ہیں۔ اب کس نے خان صاحب کے الفاظ کو کیسے کنسیڈ کیا، یہ تو ہر ایک کا الگ الگ انالیسس تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں بے شمار ایسے ہوں گے جنہوں نے اس کو اس طرح سے بھی لیا ہوگا کہ ٹھیک ہے جی، خان صاحب نے اگر ہم کہا تو ہم اس زیبا چودھری کو یا آئی جی کو نہیں چھوڑیں گے، یا خان صاحب چھوڑیں نہ چھوڑیں، ہم اب اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جب انہی الفاظ پر ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا تو اس کی پہلی سماعت میں خود جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے یہ الفاظ تھے کہ آپ کے ان الفاظ سے ہماری محترم جج صاحبہ غیر محفوظ ہو گئی ہیں۔ کل کو وہ کوئی لانگ ڈسٹینس ٹریولنگ کرتی ہیں، موٹر وے پہ انہیں کوئی روک کے ان کے ساتھ کوئی بھی کچھ بھی سلوک کر سکتا ہے، انہیں مار بھی سکتا ہے۔ اور جب خود آپ یہ ریمارکس دے رہے ہیں تو پھر آپ یہ کیسے تصور نہیں کر رہے کہ اس پہ دہشت گردی کی دفعات نہیں لگتی؟ دہشت گردی کی دفعات اور کیا ہوتی ہیں؟ کسی کو ہراساں کرنا اپنی دہشت سے، اور کسی کو ہاریفائڈ کرنا، ٹیریفائی کرنا۔ وہ ہوا، اس وقت بھی ہوا، اور یہ انسیکیورٹی بدستور قائم ہے۔ بلکہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے پی ٹی آئی کے سپورٹر اور زیادہ شیر ہوں گے، اور وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے، اور وہ ایسا پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اور انہیں کوئی اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ریاست کیا کہتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا دھرنا، جب ڈی چوک میں پی ٹی آئی نے دھرنا دے رکھا تھا تو ایک ایس پی نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے، اور جہاں تک ان کو جانے کا آئینی حق ہے وہاں تک وہ ان کو نہیں روکیں گے، لیکن جہاں جانا رکتا ہے وہاں وہ پولیس حد لگائے گی۔ ان کے اس بیان پر اگلے دن پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے ایس ایس پی کو گرایا اور ڈنڈوں اور لاتوں اور مکوں اور گھونسوں سے مارا۔ اس کیس میں بھی کچھ نہیں ہوا، کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی، جس کے بعد وہ مزید شیر ہوئے ہیں، اور اب یہاں تک کہ ججز کو بھی انہوں نے دھمکیاں دی، اور اس دھمکی آمیز کیس میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو بری کر دیا۔ غالباً ہائی کورٹ اس بات سے امپریسڈ ہے یا خوفزدہ ہے کہ عمران خان کی پبلک سپورٹ فالوئنگ بہت زیادہ ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ جس کی بھی پبلک سپورٹ یا پبلک فالوئنگ بہت زیادہ ہوگی وہ پھر جو چاہے کرتا پھرے، چاہے وہ ریاست کو دھمکیاں دے، ریاست کو دھمکی پہ آپ اسی توہین عدالت کے کیس میں خود جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے ریمارکس نے کورٹ میں کھڑے ہوئے پولیس اہلکار کے لیے کہ یہ جو وردی میں کھڑا ہے یہ ریاست ہے، تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس ریاست کے کارندے کو جو وردی میں کھڑا ہے پھر کون ڈیفینڈ کرے گا؟ اگر حکومت اس کے دفاع کے لیے ایک مقدمہ درج کرتی ہے اور ایف آئی آر میں ایک دفعہ لگاتی ہے دہشت گردی کی، اور آپ اس کو خارج کر دیتے ہیں، تو پھر وہ جس کے خلاف یہ دفعہ خارج ہوئی ہے وہ ابھی تو اس نے زبانی بات کی ہے، کل کو وہ عملی اقدام بھی کرے گا۔ اس عملی اقدام پہ بھی پھر آپ ظاہر ہے دہشت گردی تو نہیں لگاؤ گے، پھر صرف سمپل مار پیٹ کی دفعہ لگا کے اس کو چھوٹی موٹی سزا دے کے، یا یہ کہہ کے کہ جرم ثابت نہیں ہوا، گواہ نہیں ہے، بری کرو گے۔ جب تک اس ملک میں قانون کی عملداری نہیں ہوگی یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا، اس ملک میں امن قائم نہیں ہو سکے گا، اس ملک کی معیشت درست نہیں ہو سکے گی۔ اور اس ملک میں قانون کی عملداری کروانا عدالتوں کا کام ہے۔ حکومت کا کام قانون سازی کرنا، اور اس کے مطابق اگر جہاں ضرورت پڑے مقدمہ قائم کرنا ہے، وہ مقدمہ پھر عدالت میں آئے گا، تو عدالت اگر قانون کے مطابق فیصلہ دے گی اور بری کرتی ہے تو 100 بسم اللہ۔ لیکن اگر فالوئنگ کی بیس پہ، جیسا کہ پہلے بھی کہا جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ آپ کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے، تو فالوئنگ سے ڈر کے یا اس کی پرسنالٹی سے ڈر کے اور کسی اور امپریشن کے تحت یا کسی اور دباؤ میں پھر فیصلہ دیتی ہے، تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ نہ صرف اس کے ساتھ ایک اور مقدمہ بھی کے لیے آج سماعت ہوئی، اور وہ تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔
وہ توشہ خانہ سے گھڑی کی خریداری اور پھر اس کو گوشواروں میں شامل نہ کرنے کا کیس تھا، اس کا فیصلہ بھی محفوظ ہو گیا ہے، اور اس کا فیصلہ بھی محفوظ ہو گیا ہے، اور جو ہی اس کے فیصلے کا بھی اعلان ہوگا تو جو بھی اعلان ہوگا اس اعلان سے بھی اور اس کیس کی تفصیلات سے بھی جو کارروائی رہی گی آج کے سماعت میں اس سے بھی ہم آپ کو بروقت آگاہ کریں گے۔ فی الحال اجازت دیجیے راشد کو روشن پاکستان نیوز سے۔ چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔